جی اپنا اب کتاب نکالیں آپ لوگ ساری. یس میم کھولی ہے. اب یہ جو الفاظ ہے جو آپ کو کلمات دیے جاتے ہیں، لغت جو ڈکشنری ہے ویکابری کا اپنے اپنی کرنی، تو یہ جب تک آپ لوگ اس کو یاد نہیں کریں گے تو بچے اب آپ پھر ظاہر بات ہے آپ جملوں میں استعمال نہیں کر سکتے، آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں، اس لفظ کے لیے کیا استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ تو اب آپ کا اپنا کام ہے، اس کو زبانی یاد کرنا یہ آپ لوگوں کا کام ہے. اب یہاں پہ دیکھیں، پڑھیں یہ. جی نظر آ رہا ہے نا اب آپ کو؟ حل تلکا میراتن امراتن، کیا معنی اس کا، کیا ترجمہ کریں گے آپ؟ کیا وہ عورت ہیں؟ اب یہاں پہ جو کیا کے بعد جو لفظ استعمال کیا ہے وہ کے لیے عربی میں کیا ہے؟ جلدی تل کا اس میں شرح قریب ہے کہ بعید ہے؟ اس میں اشارہ بعید. مونس تھے نا، اگلا لفظ مونس کی طرف نا، تو اس لیے پیچھے اشارہ بھی مونس استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ مونس واحد تھی نا، تو اس میں اشارہ بعید جو ہے وہ بھی واحد ہی استعمال کیا گیا ہے، تل کا. یس میم. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں تھوڑا سا، یہ یاد رکھیں کہ جو اس میں اشارہ بھی ویسا ہی ہوگا، اسی کے اکارڈنگ اسم لایا جائے گا. اگر اس میں اشارہ واحد ہے، واحد مذکر کے لیے، تو اس کے جو جس کی طرف مشار الیہ ہے بھی واحد مذکر ہی ہوگا. ٹھیک ہے، اب دیکھیں حل ھذا رجل، کیا معنی ہے؟ جلدی جلدی بولتے جائے. کیا یہ آدمی ہے؟ سوری یہ جی آدمی ہے. کیا آدمی ہے؟ کیا اب یہ اس میں آدمی ہے؟ ٹھیک ہے نا، اور اس کے لیے دیکھیں کہ اس میں اشارہ قریب واحد مذکر کے لیے، تو اس کے جس کی طرف اشارہ کیا گیا تو وہ کیا ہے؟ واحد مذکر. مذکر. آدمی واحد مذکر ہے نا. ہاں جی، یہ تو ہوگا پورا جملہ. اب دیکھیں بچے، ایک چیز جو آپ کو میں بتانا چاہ رہی ہوں، اب اگر ہم حل کو نکال دیں، اب یہ ہے ھذا رجل، یہ آدمی یہ آدمی ہے. ٹھیک ہے، یہ آدمی ہے. اب دیکھیں، یہ اس میں اشارہ، یہ اس میں معرفہ ہے، اور راجل جو ہے نکرہ ہے. ایسا ہی ہے نا؟ یس میم. ٹھیک ہے،
اب دیکھیں ایک اس میں اور تھوڑی سی میں آپ کو چینجنگ کر کے دیتی ہوں. دیکھیں اس کا کیا ترجمہ ہوگا. ہاذا جی نظر آیا. ہاذا الرجال. الف لام ایڈ ہو گیا تو یہ وہ بن گیا میم معروف لام. اس میں معرفت اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا. آزا یہ آدمی. نہیں، یہ وہ ہے، ہاں کیا یہ ابھی وہی آدمی اسپیسیفک. ہے، یہ ایک آدمی وہی کدھر سے آیا. وہی کا کدھر سے لیا آپ نے. میم اسپیسیفک کرنا ہوگا نا اس کو. ہاں. تو بچے ترجمہ کرے نا. ہاذا کا مطلب تو یہی ہے. تو وہ کب ہو گیا اس کا. اب یہ دیکھیں اسٹوڈنٹ. ہاذا راجلن. ہاذا اس میں معرفہ ہے. راجلن اس میں ناکرہ ہے. جب اس میں معرفہ اور ناکرہ ہوں گے تو یہ پورا جملہ ہے. اس کا معنی ہوگا یہ آدمی ہے. ٹھیک ہے. یہ پورا جملہ ہے. یہ آدمی ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہ جو ہے نا ہاذا اس میں اشارہ ہے اور راجلن اس میں نکرہ تھا. اب یہ معرف باللام ہو گیا. اس کے ساتھ الف لام لگا دیا گیا. اب یہ بھی معرفہ ہو گیا. یہ اس میں نکرہ نہیں رہا. ٹھیک ہے. اب جب ہم اس کا ترجمہ کریں گے ہاذا الرجل اس کا مطلب ہوگا جسٹ یہ آدمی. اب ایک چیز جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں اس کو غور سے دیکھیں. دیکھیں جب ایک اس میں اشارہ تھا اس میں معرفہ کہ کس میں اس میں اشارہ اس میں معرفہ تھا. دوسرا اسم نکرہ تھا تو جملہ ہوا یہ آدمی ہے کہ معنی دیے گئے. ٹھیک ہے. لیکن جب دونوں اس میں اور الرجل بھی اس میں معرفہ ہو گیا. جب دو اس میں معرفہ ملے تو پھر ہے کہ معنی ختم ہو گئے بلکہ آیا یہ آدمی. اب اصل میں یہ جو ہے نا ہاذا رجلن یہ پورا جملہ ہے. جملہ اسمیہ ہے. یہ پورا جملہ ہے. ٹھیک ہے. اور جو نیچے والا ہے یہ مرکب ہو گیا. دو لفظوں کا مجموعہ ہے. اور مرکب کون سا ہے جی اسٹوڈنٹ. دو الفاظ کے مجموعے کو مرکب معنی اضافی. سے مجموعے میں تو مرکب ہو گیا. ٹھیک ہے. یہ تو ٹھیک ہے. اب یہ دو لفظ ہیں اصل میں ہاذا ایک لفظ دوسرا راجل دو لفظ ہے. یہ اس لیے مرکب ہو گیا. اب ہے کون سا مرکب. اس میں دیکھیں کون سا لفظ استعمال ہوئے ہاذا. اور ہاذا کیا ہے اس میں اشارہ. میں مرکب اضافی تو نہیں. مرکب اضافی کیسے ہوا اسٹوڈنٹ. ہاذا ہے. ہاذا اس میں اشارہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. یس میم. ہاذا یس میم. اس میں اشارہ ہے. تو یعنی اس میں ہاذا جو اس میں اشارہ ہے یہ اس میں اشارہ ہو گیا. اور کس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے آدمی کی طرف. تو آدمی مشار الیہ ہو گیا. تو یہ مرکب اشاری ہوا کہ اضافی ہوا. اشاری ہوا. میم مرکب مرکب اشارہ. اشارہ. ٹھیک ہے. نظر آ رہا ہے. جی میم. اب جو چیز میں آپ کو سمجھا رہی ہوں اس کو غور سے دیکھیں. دیکھیں پہلے ہم نے سیکھا تھا کوئی بھی بامعنی لفظ ہے نا اس کو مفرد کہتے ہیں. کوئی بھی بامعنی بامانی لفظ وہ مفرد ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح کوئی بھی دو بامعنی لفظ مل جائیں دو بامعنی لفظ کا مجموعہ. ٹھیک ہے. دو یا دو سے زیادہ بامعنی لفظوں کا مجموعہ مرکب کہلاتا ہے. سمجھ آ گئی بات کی. یس میم. اب دیکھیں مرکب جو ہے نا اسٹوڈنٹ مرکب جو ہے مرکب کوئی بھی جو ہے مرکب کی دو قسمیں ہیں. ٹھیک ہے. مرکب کی آگے سے قسمیں ہیں دو. ایک کو کہتے ہیں مرکب تام اور دوسرے کو کہتے ہیں مرکب ناقص.
اب دیکھیں مرکب تام کون سا ہے. ابھی ہم نے لکھا ہاذا رجلن، یہ مرکب تام ہے، اور ہم نے لکھا ہاذا الرجل، یہ مرکب تام ناقص کی قسم ہے. اب مرکب تام کسے کہتے ہیں، مرکب ناقص کسے کہتے ہیں؟ اب یہ غور سے دیکھیں. مرکب تام وہ مرکب ہوتا ہے جس میں بات کی پوری طرح سے سمجھ آ جائے. ہاذا رجلن کا مطلب یہ آدمی ہے، اس میں بات کلیئر ہوگی کہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ آدمی ہے، یہ بات کلیئر ہے، بات کی پوری سمجھ آ گئی. اب دیکھیے مرکب ناقص ہے، اس میں کیا ہے، کہا جا رہا ہے ہاذا رجل، یہ آدمی. اب یہ آدمی بات کلیئر نہیں ہے، پتہ نہیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس آدمی کے بارے میں. ٹھیک ہے نا، یہ جملہ پورا ہے، یہ دیکھیں یہ آدمی ہے، یہ پورا ایک جملہ ہے نا، بات میں سمجھ آ گئی. اب یہ انکمپلیٹ جملہ ہے، یہ والا، یہ آدمی جملہ کمپلیٹ نہیں ہے، مکمل نہیں ہے، ہے نا. یس جی میم. سمجھ آئیے بات کی کہ یس نہیں؟ میم. جی میم. ٹھیک ہے. اب دیکھیں، اب یہ جو ہے نا مرکب ناقص ہے، ٹھیک ہے. مرکب ناقص وہ مرکب ہوتا ہے جس میں بات کی پوری سمجھ، بات کو پوری طرح سے نہ سمجھا جائے، بات کی پوری سمجھ نہ آئے. ٹھیک ہے. اب مرکب کون سا ہے، مرکب ناقص ہے، ٹھیک ہے، جس میں بات کی پوری سمجھ نہ آئے. ٹھیک ہے. یس میم. اور مرکب تام کیا ہے، جس میں بات کی پوری سمجھ آ جائے. آ جائے، جملہ مکمل. ٹھیک ہے، جملہ مکمل ہو وہ، اس کو مرکب تام کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب دیکھیں دو اسم کو ملایا، اب اس میں جو معنی پیدا کیا جا رہا ہے وہ مرکب تام بنانے کے لیے، تو اس میں ایک اسم معرفہ ہے اور دوسرا اسم نکرہ ہے. ٹھیک ہے. تو وہ پورا جملہ یس بن میم. گیا، وہ پورے جملے کے معنی دے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح اب آپ دوسرا دیکھیں، اب دیکھیں اس والے جملے کو، آپ یہ دیکھیں، یہ بھی اس میں معرفہ ہے، یہ بھی اس میں معرفہ ہے، سوری یہ اس میں معرفہ ہے اور یہ اس میں نکرہ ہے. جب ایک اسم معرفہ ہو اور دوسرا اسم نکرہ ہو تو وہ جو مرکب ہوگا وہ مکمل مرکب ہوگا. اس کا ترجمہ جو کیا جائے گا وہ اس طرح ہوگا، یہ آدمی ہے، تو یہ مرکب تام ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور مرکب ناقص دیکھیں، یہ اس میں اشارہ ہے اور ہے معرفہ، یہ بھی اس میں معرفہ ہے اور یہ بھی اس میں معرفہ ہے، کیونکہ راجل نکرہ تھا، اس کے ساتھ الف لام لگا کے اس کو معرفہ بنا دیا ہے. اب جب دو معرفہ مل جائیں تو وہ ناقص ہو جاتے ہیں، ان کی بات مکمل نہیں ہوتی، اس میں ہے کا معنی پیدا نہیں ہوتا. جب دو معرفہ یا دو نکرہ اکٹھے ہو جائے تو ان میں ہے کا معنی نہیں پیدا ہوتا. اس لیے اب اس کا میں نے ترجمہ کیا، یہ آدمی ہے نہیں لکھا، لیکن جب ہاذا رجل ہوا تو یہ لکھا یہ آدمی ہے. یہ جو ہے نا، جس نے جملے کو مکمل کیا ہے،
تو ہے کا معنی کب پیدا ہوگا؟ جب ایک اسم نکرہ ہوگا دوسرا اسم معرفہ ہوگا، تب ہے کا معنی پیدا ہوگا، تب وہ مکمل جملہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہ دیکھیں اب یہ مرکب ہے اور مرکب میں دونوں لفظ جو ہے معرفہ ہیں، یہ بھی اس میں معرفہ ہے یہ بھی اس میں معرفہ ہے، تو لہٰذا ہے کے معنی پیدا نہیں ہوئے۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ جی میم۔ سمجھ آ گئی ہے؟ ٹھیک ہے، اب اسی طرح دیکھیں اگر میں لکھوں والد صالح، والد صالح، اب دیکھیں والد یہ کیا اس کا معنی ہے؟ لڑکا، لڑکا، یہ اس میں نکرہ ہے، والدن لڑکا۔ صالح کا معنی اس میں صفت ہے اور اس میں کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے نیک، لڑکا نیک۔ اب یہ دیکھیں دونوں نکرہ ہیں، اب دونوں نکرہ کی وجہ سے اس کا معنی ہوا نیک لڑکا، بس نیک لڑکا۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ یس میم۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اب دیکھیں والد صالح دونوں یہ کیا ہے مرکب، اس میں لیکن مرکب میں دیکھیں تو دونوں لفظ جو ہیں بامعنی لفظ ہیں، دونوں اس میں نکرہ ہیں۔ اب دو لیکن اس میں نکرہ ہوا تو معنی تب بھی نیک لڑکا ہوا، ہے نہیں اس کا معنی ہوا۔ اسی طرح جب یہ دونوں معرفہ تھے، حاذا بھی معرفہ ہے رجل بھی معرفہ ہے، دو معرفہ مل جائیں تو تب بھی وہ مرکب ناقص ہے، اس میں ہے کہ معنی پیدا نہیں ہوں گے۔ سمجھ آگے بات کی؟ میں مطلب کہ جب دو نکرہ ملیں گے تب بھی مرکب ناقص ہی بنے گا اور جب دو معرفہ ملیں گے تب بھی مرکب ناقص ہی بنے گا۔ ہاں جی ہاں جی، ٹھیک ہے، کلیئر ہے بات؟ سمجھ میں آئی ہے؟ میم آپ نے پہلے کہا تھا حاضر الرجال، وہ کیا؟ مرکب اشاری ہے، وہ جو آپ نے پہلے بتایا ہاں تھا بھی آگے حاضر سے الرجال۔ آپ دیکھیں ہے مرکب ناقص ہے، لیکن مرکب ناقص میں آپ دیکھیں اس میں اشارہ استعمال ہو رہا ہے نا، یہ یس میم۔ ٹھیک ہے نا، تو یہ مرکب اشاری ہو گیا کہ مرکب ناقص کی کون سی قسم ہے؟ مرکب اشاری ہے کہ جس میں اشارہ قائم ہوا ہے۔ اوکے میم۔ اسی طرح آپ دیکھیے اب دیکھیں یہ دوسرا ولد صالح، نیک لڑکا۔ اب اس میں ایک یہ اسم ہے دوسرا بھی اسم ہے، اور اس میں ایک اسم دوسرے اسم کی صفت بیان کر رہا ہے۔ دیکھیں اس میں آپ دیکھیں کہ والد صالح، اب یہ جو والد جو ہے یہ لڑکا ہے اور صالح کا مطلب نیک، اس میں ایک اسم دوسرے کی صفت بیان کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ہے نا اس لحاظ سے مرکب دیکھے تو مرکب کی کون سی صفت بنتی ہے؟ مرکب ناقص کی مرکب توصیفی اس کو بولتے ہیں، جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی صفت بیان کرتا ہے۔ اب اگر ہم اس کی قسم میں آ جائیں گے نا کہ یہ کون سی مرکب کی کون سی قسم ہے، تو پھر یہ مرکب توصیفی ہے۔ اگر آپ سے صرف پوچھا جائے کہ مرکب ناقص کسے کہتے ہیں اور مرکب ناقص کی تعریف مثال دیں، صرف مرکب ناقص پوچھا جائے، پھر تعریف کیا ہے؟ مرکب ناقص کون سا مرکب ہوتا ہے کہ جس میں یا تو دونوں اسم معرفہ ہوں یا دونوں اسم نکرہ ہوں، اور جس میں بات پوری سمجھ میں نہ آئے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ یس میم۔
اب اسی طرح دیکھیں اب جب یہاں پہ والد صالح کہا گیا تو اس کا مطلب ہے نیک لڑکا. اب یہ نامکمل مرکب ہے، ٹھیک ہے، اور نامکمل کو عربی میں ناقص کہتے ہیں. اور اگر کسی مرکب کے ترجمے میں ہے کہ معنی آ جائے نا، موجود ہوں، تو اس کو مرکب تام کہتے ہیں. جملہ تام کا مطلب ہوتا ہے مکمل. سمجھ آ گئی؟ لفظ تام جو ہے نا، یہ تام کا مطلب ہے مکمل. مرکب تام مکمل مرکب جس کا واضح معنی ہو رہا ہے یہ آدمی ہے، یہ پورا جملہ مکمل ہے. یہ مرکب ناقص یعنی جو نامکمل مرکب ہے. اور دیکھیں نامکمل مرکب ہے کہ ہے تو دو لفظوں کا مجموعہ لیکن بات پوری نہیں ہے. یہ آدمی، اب یہ آدمی کے مطلب کیا کہنا چاہ رہے ہیں کچھ سمجھ نہیں ہے. جب تک اگلی بات نہ کی جائے تب تک یہ مرکب ناقص ہے. اور اب مرکب کی یس قسم میم. میں آ جائے تو مرکب اشاری ہے. سمجھ آ گئی بات کی؟ جی اسٹوڈنٹ، کلیئر ہے بات؟ یس یس میم. میم. اب یہ دیکھیں، یہی جو لفظ ہے والد صالح، اگر اس کو میں ایسے لکھ لوں، یہ دیکھیں الوالد صالح، اب کیا معنی اس کا؟ جی اب کیا ہوگا؟ میم اب یہ لڑکا نیک. اس کا مطلب بھی اب نیک لڑکا ہی ہوگا، لیکن اب یہ وہ مان گیا اس میں مارو. نکرہ والد اس میں معرفہ ہو گیا الف لام لگانے سے، اور یس میم. صالح جو ہے وہ نکرہ ہی ہے. تو اب پورا جملہ ہو گیا. اب اس کا مطلب ہو گیا نیک لڑکا، لڑکا نیک ہے، لڑکا نیک ہے. ٹھیک ہے، اب اس کا مطلب کیا ہے؟ لڑکا نیک ہے. اب پوری بات سمجھ میں آ گئی. اب دیکھیں الوالد صالح، یہ اس میں نکرہ، یہ اس میں معرفہ ہوگا اور یہ اس میں نکرہ. اس میں معرفہ اور نکرہ جب مل جاتے ہیں تو وہ اس میں ہے کہ معنی پیدا ہو جاتے ہیں. یہ ہے. اب اس کا ہوگا لڑکا نیک ہے. سمجھ آ گئی؟ جی اسٹوڈنٹ، بات کلیئر سمجھ آ گئی کہ لام نہیں؟ لگ جائے تو معرفت بن جاتا ہے. جی میم جو اس میں معرفہ ہے اس کی پہچان یہ کہ اس میں لام اور وہ لگ جائے گا، الف لگ جائے گا. ہاں، معرف باللام نہیں سیکھا آپ نے کل کہ کسی بھی اس میں نکرہ کے شروع میں اگر الف لام لگا دیا جائے، لام تعریف لگا دیا جائے تو وہ معرفہ بن جاتا ہے. والد لڑکا اس میں نکرہ تھا نا، اب اس کے ساتھ عربی قاعدے کے مطابق الف لام شروع میں لگا دیا اس کے ساتھ، تو یہ اب کیا ہو گیا؟ اس میں معرفہ. اور ایک اس میں معرفہ صالح اس میں نکرہ ہی ہے، تو لہٰذا اب یہ کیا ہے؟ مرکب تام ہو گیا ہے، لڑکا نیک ہے. اسی طرح اب اس کی ایک اور مثال دیکھیں. اگر اب میں دونوں کو معرفہ کر دوں، دیکھیں الوالد الصالح، اسی لفظ کو الصالح کر دیا. اب اس کا معنی کیا ہوگا؟ نیک لڑکا. نیک لڑکا. دیکھیں کیونکہ یہ بھی اس میں معرفہ ہو گیا، یہ بھی اس میں معرفہ ہو گیا. جب دو اس میں معرفہ ہوا تو پھر اس کا معنی وہی ہے نیک لڑکا. مرکب ناقص ہے. سمجھ آ گئی بات کی؟ جی میم. سمجھ آ گئی بات کی؟ کلیئر ہو گیا نا اب؟ ہاں جی. اور دیکھیے جو مرکب جی تام ہے نا، اب میں آپ کو جملے کی طرف لے کے آنا، کیونکہ ہم جملے بھی سیکھ رہے ہیں نا ساتھ ساتھ. اس میں نے کہا ساتھ آپ کو تھوڑا سا جملے کی بات بھی سکھا دوں. اب جیسے وہ جس طرح مرکب ناقص ہے کہ اس کی آگے سے قسمی ہے، قسمیں ہیں، اگر اشارہ لگا ہوگا اس مرکب میں تو اس کو ہم مرکب اشاری کہتے ہیں. اگر وہ مضاف ہے تو اس کو پھر ہم مرکب اضافی کہہ دیتے ہیں. اسی طرح دیکھیں
اگر حرف جار ہے تو وہ مرکب جاری ہو جائے گا. اب دیکھیں یہ فی عربی میں حرف جار ہے. فی المسجد، ٹھیک ہے، فی المسجد، مسجد میں. اب مسجد میں یہ بھی مرکبے جو ہے جاری ہے. مرکب ناقص کی ایک قسم ہے مرکب جاری، کیونکہ اس کے ساتھ ہے یہ حرف جار ہے تو یہ مرکب جاری ہو گیا. اسی طرح دیکھیں قرآن میں آپ نے لفظ پڑھا ہوگا للمتقین، متقین کے لیے. خدا للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے، ٹھیک ہے. اب دیکھیں جو مرکب جملہ ہوتا ہے نا، مرکب تام، مرکب تام جو ہے، ٹھیک ہے، مرکب تام یعنی مکمل جملہ. مرکب تام کی دو قسمیں ہیں. مرکب تام کو جملہ بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے. مرکب تام کو آپ جملہ بھی کہہ سکتے ہیں، جملہ. اب جملہ جو ہوتا ہے جس میں مکمل، اب مرکب تام کی جملے کی دو قسمیں ہیں. ایک کو کہتے ہیں جملہ اسمیہ اور دوسرے کو کہتے ہیں جملہ فعلیہ، ٹھیک ہے. یہ ساتھ ساتھ لکھ لیا کریں، یہ آپ لکھیں اس کو. اب دیکھیں جملہ اسمیہ. جملہ اسمیہ کی مثال وہ جملہ جو اسم سے شروع ہو اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں. دیکھیں ھذا رجل، ھذا رجل، اس کا مطلب ہوگا یہ آدمی ہے. اب یہ دیکھیں یہ جملہ جو شروع ہوا ہے یہ اسم سے شروع ہوا ہے، یہ اسم اشارہ ہے، تو ھذا رجل یہ آدمی ہے، یہ جملہ اسمیہ ہے. اسی طرح قرآن میں ہے ھدی للمتقین، ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے. اب خدن جو اسم ہے ہدایت، اور کہا ہدایت ہے متقین کے لیے، ٹھیک ہے، یہ جملہ اسمیہ ہے. اسی طرح پہلی وہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ دیکھیں یہ پورا جملہ ہے. اس کا معنی یہ ذالک یہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اب پورا جملہ ہے نا، یہ جملہ اسمیہ ہے. ذالک یہ اسم اشارہ سے شروع ہو رہا ہے، یہ پورا جملہ اسمیہ ہے. اب ایک چیز آپ دیکھیں، اب جملہ اسمیہ جو ہے نا اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں. اب جس سے جملہ اسمیہ شروع ہو نا اس کو کہتے ہیں مبتدا، کہ جس سے جملہ اسمیہ شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. جملہ اسمیہ کے دو حصے ہوتے ہیں. اب جس سے شروع ہو اس کو کہتے ہیں مبتدا، اور اب دیکھیں ایک تو مبتدا ہے اور پھر دوسری اس کو کہتے ہیں خبر. اب مبتدا کا مطلب یہ ہے، اب اس کی خبر کیا ہے کہ آدمی، یہ آدمی ہے، آدمی خبر ہے کہ آدمی ہے، یہ خبر ہے، ٹھیک ہے. یہ جملہ اسمیہ ہو گیا. اسی طرح جملہ فعلیہ، وہ جملہ جو فعل سے شروع ہو اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اب جملہ فعلیہ، وہ جملہ جو فعل سے شروع ہو اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں. جی کوئی مثال دے گا جملہ فعلیہ کی؟ جی جملہ فعلیہ جو بھی فعل سے شروع ہو. لمحہ ہو سکتے ہیں. اب دیکھیں آمن الرسول، سورہ بقرہ میں آمن الرسول، ایمان لایا رسول. اب آمنہ کا مطلب ایمان لایا، اس میں فعل ہے، کام ہے، ٹھیک ہے. آمن رسول ایمان لایا رسول. اب یہ جملہ فعلیہ ہو گیا، اس میں جس کے شروع میں فعل آ گیا. آمن رسول بما انزل الیہ، بما
انزل الیہ، یہ جملہ فعلیہ ہو گیا. ٹھیک ہے. یس میم. سمجھ آ گئی بات کی. اب جی ہماری زیادہ اس کا جو توجہ ہے وہ ہے جملہ اسمیہ کی طرف. یہ میں نے آپ کو صرف مرکب تام کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. جملہ اسمیہ میم اسمیہ کا کے میں نے 2 مثالیں پارٹ یہ آپ کو بتا دے دی. دیں. جملہ فعلیہ کی یہ مثال آمن رسول بما انزل الیہ. ٹھیک ہے. یہ ایکسکیوز می قرآن. میم. جی میم وہ جو آپ نے جی. مثال دیا ہدل متقین، اس میں اسم کون سا ہے؟ ہدایت ہے متقین کے لیے. ہدایت اسم نہیں ہے، ہدن ہدایت اسم ہے. مطلب کہ میم ہدایت تو مطلب ہم اس کو ہاتھ تھوڑی لگا سکتے ہیں، یا مطلب وہ ایک مٹیریلائز میم چیز اس تھوڑی. میں متقین اسم ہوگا، لائک نہیں متقی بچے لوگ. دیکھیں، اصل میں پورا جملہ پتہ کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اصل میں پورا جملہ یہ ہے، یہ والا. ٹھیک ہے. للمتقین. اب دیکھیں اس میں جو ہے مبتدا ہے ذالک الکتاب، کہ یہ وہ کتاب ہے. پھر فرمایا لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، اور ہدایت ہے متقین کے لیے. یہ پورا جملہ اس طرح ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ اب یہاں پہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہدایت جو ہے یہ وہ اسم نہیں ہے. اسم کیوں نہیں ہے؟ اسم وہ اسم ہے جس میں بس کوئی بھی لفظ بامعنی لفظ جس میں فعل کے معنی نہ پائے جائیں، زمانے کے معنی نہ پائے جائیں، وہ اس کے علاوہ وہ اسم ہے. اب ہدایت کیا ہے؟ ہدایت جو ہے یہ اسم ہے. ہدن مصدر ہے، یہ اس میں مصدر ہے. ٹھیک ہے. کلیئر ہو گیا؟ یس. میم جملہ اسمیہ کے آپ نے 2 بتائے تھے، اس سے وہ بتا دیں. جملہ اسمیہ کے 2 حصے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جملہ اسمیہ کے 2 حصے ہیں. جی ان کے نام بتا دیں. کہ اجزاء. ٹھیک ہے. اجزاء بھی آپ بول سکتے ہیں، حصے بھی بول سکتے ہیں. نمبر 1 مبتدا. مبتدا اور دوسرے کو بولتے ہیں خبر. میم آپ نے مفرد جاڑی کے بارے میں بھی بتایا تھا. وہ میں بتا دیتی ہوں بھی نا. یہ میں نے یہ جملے کی بس آپ جملہ اسمیہ کی قسم دیکھ لے. آپ دیکھیں جملہ اسمیہ کے 2 جز ہیں، ایک مبتدا اور ایک خبر. مبتدا کہتے ہیں جس سے جملہ شروع ہوتا ہے، ابتدا. ٹھیک ہے. اور جو جملہ ہے، اب جملہ یہ اس کا مبتدا یہ ہے کہ یہ کتاب ہے، یہ مبتدا ہے. اب کتاب کے بارے میں کیا خبر دی جا رہی ہے کہ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں. یہ خبر ہے. لا ریب فیہ یہ خبر ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں. ھدی للمتقین ہدایت ہے متقین کے لیے. یہ خبر دی جا رہی ہے. سمجھ آ گئی بات کی؟ یہ جملہ نا، اس کا مطلب ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے. اب یہ کتاب ہے، یہ مبتدا ہے. اب کتاب کی خبر کیا دی جا رہی ہے؟ خبر کیا دی جا رہی ہے کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. سمجھ آ گئی بات کی؟ ٹھیک ہے. اب یہاں پہ دیکھیں اسکرین شیئر ہو رہی ہے. یس میم. اب دیکھیں مرکب اضافی جو ہم نے سیکھا تھا.
اب کویشچن ہے ما ہاذا، کویشچن کی صورت میں کہ یہ کیا ہے. جب اب اس کا آنسر کیا ہے، ما ہاذا، ہاذا کتاب الاستاذی، یہ استاد کی کتاب ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ دیکھیں کتاب الاستاذی، استاد کی کتاب، یہ مرکب اضافی ہے. اگر ہم اس میں دیکھیں کتاب جو ہے، کتاب کی اضافت کس کی طرف ہے، اس کو کس کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے، استاد کی طرف. تو کتاب اس میں نکرہ ہے، استاد جو ہے یہاں پہ الاستاذ کیا تو یہ اس میں معرفہ ہو گیا الف لام لگانے کی وجہ سے. کتاب کس کی ہے، استاد کی، کہا گیا کہ استاد کی کتاب. ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہ مرکب اضافی ہے، کتاب کی نسبت ہے استاد کی طرف، کتاب ورنہ اس میں معرفہ تھا، لیکن استاد کی طرف اس کی نسبت کرنے سے معرفہ ہو گیا. اب یہ مرکب، اگر ہم اس کو مرکب کے لحاظ سے دیکھیں، دو بامعنی لفظ اس کو مرکب کہتے ہیں. تو مرکب کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ مرکب ناقص ہوا، اور مرکب ناقص کی کون سی قسم ہے، مرکب اضافی. ٹھیک ہے. اب دیکھیں اسی طرح اگلا ہے ما ہاذا، یہ کیا ہے، ہاذا کلام التلمیذی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شاگرد کا قلم ہے. کلام التلمیذی، یہ شاگرد کا قلم ہے. اب دیکھیں قلم کو کس کی طرف نسبت کیا، شاگرد کی طرف. اب وہ قلم ہاس ہو گیا، ورنہ قلم اس میں نکرہ تھا. ٹھیک ہے. اضافت کی وجہ سے یہ معرفہ ہو گیا. سمجھ آگی بات کی. اب نیکسٹ پڑھیں، اگلے یہ پڑھا ترجمہ کیا ہے. جی اسٹوڈنٹ، کیا ہو گیا؟ اللہ اب نیکسٹ دیکھیں ما ہاذہی، یہ کیا ہے. اب اس کا جواب کیا ہے، ہاذہی حدیقۃ المنزلی. ہاذہی کیا معنی ہے، اس کا ترجمہ کریں جلدی سے. یہ یہ گھر کا باغ ہے. حدیقہ کہتے ہیں باغ کو، بغیچے کو. یہ گھر کا باغیچہ ہے، گھر کا باغ ہے. ٹھیک ہے. اب باغ کی نسبت گھر کی طرف ہے، اس لیے وہ مرکب اضافی ہو گیا. اسی طرح آپ دیکھیں اگلا ما ہاذہی، یہ کیا ہے، ہاذہی درجات الوالدی، یہ لڑکے کی سائیکل ہے. دراجاتو کہتے ہیں سائیکل کو، والدی لڑکا. اب الوالدی صرف والدی نہیں ہے، اس کے ساتھ الف لام لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اس میں معرفہ ہی ہے. دراجات جو تھا یہ نکرہ تھا، تو یہ معرفہ ہوا. اسی طرح دیکھیں ذالک باب المدرسہ تھی، وہ مدرسے کا دروازہ ہے. ذالک شباۃ الغرفاتی، وہ کمرے کی کھڑکی ہے. تلکا مروحۃ الصف، وہ چھت کا پنکھا ہے. تلکا سیارات محمد، وہ محمد کی کار ہے. اب یہ دیکھیں جس میں جتنے یہ حد کشیدہ الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، ان حد کشیدہ الفاظ کو آپ دیکھیں تو یہ دو کلمے ہیں، دو بامعنی لفظ ہیں. ان کے درمیان ایک خاص تعلق ہے، جیسے کتاب کو استاد سے، قلم کو شاگرد سے، سائیکل کو لڑکے سے. ٹھیک ہے. اسی طرح باغیچے کو گھر سے، دروازے کو مدرسے سے، اور پھر
کھڑکی کو کمرے سے، پنکھے کو چھت سے، اور کار کو محمد سے، یہ ان کے درمیان ایک نسبت ہے. اس نسبت یا تعلق کو اضافت کہا جاتا ہے. اردو میں اس کے لیے کاکے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور عربی میں جو ہے اس کے لیے دیکھیں کہ عربی میں آپ غور کریں کہ جو آخری حرف ہے جس کی طرف اضافت کی گئی اس سب کے نیچے زیر آ رہی ہے. غور کیا نا اس چیز کو، سب کے نیچے زیر آ رہی ہے. عربی میں کیا ہے کہ جو مضاف الیہ ہوتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے، اس کے نیچے زیر ہوتی ہے. عربی میں یہ پہچان ہے اس کی. آپ دیکھیں اس مثال کو غور سے دیکھیں. کتاب کو استاد کی طرف منسوب کیا گیا، جس اسم کو منسوب کیا جائے وہ مضاف کہلاتا ہے. کتاب مضاف ہے اور استاد جو ہے جس کی طرف منسوب کیا ہے وہ مضاف الیہ ہے. تو مضاف الیہ عربی میں ہمیشہ اس کے نیچے زیر آئے گی. ٹھیک ہے، کتاب مضاف ہے، کتاب الاستاذی مضاف الیہ ہے. سمجھ آ گئی؟ اور اس طرح یہ جو ہو گیا کیا، مرکب اضافی. وہ آپ نے سمجھ آ بولا تھا مرکب اضافی مرکب ناقص کی قسم ہے. ہاں، مرکب ناقص کی قسم ہے. مرکب اضافی جب صرف ہوگا پھر مرکب ناقص کی قسم ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو کوئی بھی مرکب یعنی جس میں بات کلیئر نہیں ہے تو وہ مرکب ناقص کی قسم ہے. اب دو لفظوں کا مجموعہ لیکن بات وہ صرف ہے کہ اس کا معنی اس میں کا کے آ رہا ہے، یعنی جیسے کتاب الاستاذ، استاد کی کتاب. اب بات کمپلیٹ نہیں ہے ان دونوں کی وجہ سے، لیکن پیچھے وہ حاضہ لگا ہوا ہے تو پھر پورا جملہ بن رہا ہے حاضہ کتاب الاستاذی، یہ استاد کی کتاب ہے. سمجھ آ گئی بات کی؟ یس میم. یہ اب آپ نے اس پورے چیپٹر کو پڑھنا ہے. اب میں نے اس کو نیکسٹ جب کلاس ہوگی تو میں نے اس چیپٹر کو نہیں پڑھانا. اب آپ کو آپ لوگوں نے خود پڑھنا. اگر اس میں کوئی کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو پھر مجھ سے پوچھ لیجئے گا، ورنہ یہ اب آپ کی اپنی ذمہ داری ہے. اسی طرح آپ دیکھیں یہاں پہ یہ پیج نمبر 46، اس میں دیکھیں الفاظ دیے گئے ہیں، عربی کے جملے ہیں اور ان کا ترجمہ بھی کیا گیا ہے. تو پیپر میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ جو اردو کے جملے ہیں نا یہ دے دیے جائیں تو آپ ترجمہ آپ خود کریں ان کا، ان جملوں کی عربی لکھنی ہے. یا پیپر میں ایسے بھی آ سکتا ہے کہ آپ کو یہ جملے دے دیے جائیں عربی کے، اس کا آپ ترجمہ کریں، یا اردو کے جملے دے دیے جائیں تو اس کا آپ ترجمہ کریں. اس چیز کو آپ نے پڑھنا ہے، یہ پیپر کا حصہ یہ چیزیں ہونی چاہیے ہیں آپ کی. سمجھ آ گئی؟ جی میم. یہ سارا آپ کا پڑھنے والا ہے. آپ یہ دیکھیں جی. میرا ٹیمز کا ایشو ہے تو چیٹ باکس میں اٹینڈنس نہیں لگتی. کیوں اس میں نہیں لگتی آپ کی؟ چیٹ باکس میں کیوں نہیں لگتی؟ میرا کوڈ سے جوائن نہیں ہوتا تو کوئی انوائٹ کرے تو پھر ہوتا ہے. اس طرح کلاس لیتی ہوں تو وہ چیٹ باکس کا آپشن نہیں آ رہا ہوتا. تو ٹھیک ہے نا، آپ ایسا کریں اپنا ایک تو ادھر ہی پریزنٹ کر دیا کریں، اور دوسرا مجھے رول نمبر اپنی سی آر کو بتا دے تو وہ مجھے میسج کر دیں میں گے نے واٹس ایپ پہ. ابھی تک جی میم میں نے ابھی تک ساری کلاسز لی ہیں، آنا کو بتایا تو میں پھر اس کو لکھوا ہاں دیا انہیں کروں سی گی. آر کو بتا دیں، وہ آپ کے رول نمبر مجھے سینڈ کر دیں تاکہ مجھے اندازہ ہو کہ روز کا جب کلاس ہو تو وہ آپ کی اٹینڈنس مجھے سینڈ کر دیا کریں. اب یہ دیکھیں یہ جو پیج آپ کو نظر آ رہا ہے پیج نمبر 48، اس میں آپ دیکھیں صرف عربی دی اوکے گئی میم. ہے، اور انہوں نے آپ کو کہا ہے کہ یہاں پہ سے مرکب اضافی کی پہچان کر کے ان کے نیچے زیر زبر آپ نے خود لگانی ہے. ٹھیک ہے، آپ تھوڑا سا اس چیپٹر کو پڑھیں گے تو یہاں پہ زیر زبر لگانی آپ کو آ جائے گی. تو اگر نہیں کہیں پہ سمجھ آئے گی تو پھر آپ نے مجھے نیکسٹ کلاس میں یہ والا جو ہے نا آپ کو پیج میں کروا دوں گی، لیکن یہ آپ نے خود کرنا ہے پہلے. سمجھ آ گئی بات کی؟ جی میم. یہ پوری ایکسرسائز اب آپ نے خود کرنی، جو ایکسرسائز ہے یہ خود کرنی ہے. اس کے کرنے کے بعد اگر نہیں سمجھ آئی تو پھر میں آپ کو بتاؤں گی، ادروائز یہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے، میں نیکسٹ ہی کرواؤں گی. اوکے اچھا جی، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. اللہ حافظ میم.